پیش کیے جائیں گے، ہر ایک کو ان کے کیے کا حساب دیا جائے گا، مانگا جائے گا، پوچھا جائے گا ہم نے جوانی دی تم نے کہاں گزاری، ہم نے علم دیا کہاں گزاری، صحت دی کہاں گزاری، اولاد دی، اولاد کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دیجیے اور پھر عصری تعلیم دیجیے، پڑھائیے، خوب انگریزی پڑھائیے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کا خاص طور سے کیا ہے معاملہ، اسکول میں پڑھیے نا تو سال میں کم سے کم 2-4 ہزار 5 ہزار روپیہ آ جائیے، مدرسہ میں تو کچھ ملبے نہ کرے ہے نا، کیا یہ مدرسہ میں کچھ نہ ملے، اسکول میں رہیے نام تو کم سے کم پیسہ تو آئیے نا، اسکالرشپ کے وظیفہ ملیے۔ بہت ساری، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، یہ بے بنیاد نہیں بول رہا ہوں میں، 2.5-3 سال سے قریب میں بھی انچارج ہوں شعبہ بنات کا، بتا رہا ہوں میں، کئی لوگوں نے اپنی بچیوں کا نام مدرسے سے کٹوایا صرف اس بنیاد پر کہ اسکول میں پیسہ ملتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، صرف اس بنیاد پر، حالانکہ مدرسے میں انگلش ہے، حساب ہے، ہندی ہے، میتھ ہے، تمام کی تمام سبجیکٹ ہے، پلس جغرافیہ وغیرہ جتنا بھی ہے سب ہے، ماحولیات سارے کے سارے، اس کے بعد عربی ہے، اور الحمدللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اس علاقے میں اب تک دور حدیث کی تعلیم لڑکیوں کے لیے نہیں تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال پہلا بیچ نکل رہا ہے مدرسہ رحمانیہ بنات سے، دور حدیث کی 4 بچیاں عالمہ بن رہی ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام ہوگا تو آپ لوگ ضرور آئیے اس دعا میں، دعائیہ پروگرام میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، بچیوں کے لیے، خاص طور سے بچیوں کے لیے سنہرا موقع ہے، وہ یہ کہ آپ اگر وہاں پڑھاتے ہیں تو آپ کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم پوری مکمل ہوگی، پلس آپ کا فوقانیہ مولوی کا بھی امتحان ہو جائے گا وہاں سے۔ اگر آپ اسکول میں جانا چاہتے ہیں تو اسکول بھی جا سکتے ہیں اسی سرٹیفکیٹ سے، اور اگر آپ بی اے کرنا چاہتے ہیں تو مولوی کے سرٹیفکیٹ سے بی اے بھی ہو جائے گا، ایم اے بھی ہو جائے گا۔ ہم نے خود، میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود مولانا مظہر یونیورسٹی کے عالم کے سند سے ایم اے کیا ہے، ابھی مولانا ابوالکلام آزاد سے۔ اس سال میرا ایم اے کا ایگزام مکمل ہوا ہے، ایم اے فائنل ہوا ہے، فائنل ایئرس کا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے دین کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ کچھ مسلم سائنسدانوں کے نام تھے، کارنامے تھے جو ہمیں آپ کو بتانے تھے کہ انہوں نے کیسے ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں پڑھی۔ آپ کو البیرون کا نام جانتے ہوں گے، البیرونی، ابو القاسم الزہراوی، جابر بن حیان، ابن الحیثم، کیمرہ جو آپ ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں نا، ویڈیو، یہ کیمرہ کس نے ایجاد کیا؟ ابن الحیثم نے۔ آج لوگ ہم مسلمانوں کی تاریخ نہیں جانتے، ہے نا؟ یہ ابن الحیثم نے کہاں پڑھا تھا؟ مدرسے میں، حافظ تھا، قاری تھا، عالم تھا، سائنس کی ریاضی اور فزکس پڑھا، اور اس نے ایک کیمرہ ایجاد کیا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ابن الحیثم نے ایجاد کیا۔ آج جو یہ سرجری آپریشن جو ہوتا ہے، آپریشن سرجری کے جو 3 آلات ہیں، کس نے بنائے؟ ابو القاسم الزہراوی نے۔ یہ جو نقلی دانت لگتے ہیں، نقلی دانت کس نے بنائے؟ ابو القاسم الزہراوی نے، ہے نا؟ دانت خراب ہو کیسے اس کو اکھاڑا جائے گا، کس نے بتایا؟ ابو القاسم الزہراوی نے۔ دانت اگر ٹیڑھے ہوں اس کو سیدھا کیسے کیا جائے گا، کس نے بتایا؟ ابو القاسم الزہراوی نے۔ ان کی کتابیں ابھی بھی موجود ہیں لائبریریوں میں، کتاب الطب، اور ایک کتاب ہے القانون فی الطب ابن سینا کی۔ آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ 14ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی کے شروع تک وہ کتاب القانون فی الطب یورپ کے تمام کالج اور یونیورسٹیوں میں سلیبس میں داخل رہی ہے۔
ہم کو اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری بہنوں، جو بھی آواز کو سن رہے ہیں، یہ ایک پیغام تھا، تھوڑا سا میسج تھا۔ اس کے مسلم سائنسدانوں کے تقریباً 20 سے 25 میں نے کارنامے ذہن نشی کر کے لائے تھے، جیسے کہ گلاس بنانا، کپڑے کو رنگنا، اور فادر اور کیمسٹری کا فادر کس کو کہا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو کیمسٹری کے طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہاں پہ ٹیچرز بھی ہیں، میں یہ دے کے جا رہا ہوں، اس سوال کا حل کر کے لائیں، یہ سوال حل کریں گے، بتائیں گے ہمیں کہ فادر آف کیمسٹری کون ہے، کیمسٹری کا ایجاد کرنے والا کون ہے، الجبرا کو ایجاد کرنے والا کون ہے، الجبرا کا موجد اور مؤسس کون ہے، یہ ہمیں بتائیں گے۔ اور یہ حل کیجیے اور دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کا ماضی کتنا شاندار رہا ہے، ہماری تاریخ جو 1350 سال کی تاریخ ہے، کتنا روشن اور مستقبل اور کتنا تابناک ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو بھی چوندی پھنڈ پاتی ہے، بے ترتیب سی کہی گئی ہے، جو کہ عجیب ذہن میں وہ بات ہے، بہرحال جو ترتیب سے بے ترتیبی جو بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔